السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورہ نور کی تفسیر ہماری جاری ہے الحمدللہ، اور ہم 4 رکوع مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 5 اور 6 2 رکوع مکمل کریں گے، اور آج جو ہم نے آیت شروع کرنی ہے وہ ہے آیت نمبر 35 اس رکوع کے بارے میں ایک چھوٹی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ یہ جو رکوع نمبر 5 ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے خوبصورت آیت اس کی پہلی آیت ہے، اس کو آیت نور کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کی بہت عظیم آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس رکوع میں بہت خوبصورت 3 تماثیل ہیں، 3 ایگزامپلز ہیں، تماثیل ہیں، ایسی تماثیل ہیں، ایسی بلیغ مثالیں ہیں جن کو اگر ہم یہ کہا جائیں کہ قرآن شاعری کر رہا ہے تو کم نہ ہوگا۔ اور بہت سے مفسرین، علماء اور صوفیاء اکرام نے اس پہ صفوں کے صفحے لکھ ڈالے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ مجھ ناچیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس کی تفسیر کرنے کی، مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کا حق ادا کر سکوں گی، تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے ہی معافی طلب کرتی ہوں اتنی عظیم آیت کو پڑھنے اور اس کو بیان کرنے سے پہلے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نور میں سے ہمیں نور بخشے اور ہمیں اس کا نور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع میں جو 3 تماثیل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ ایسے سلیم الفطرت انسان جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت فطری طور پر پائی جاتی ہے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ جب اللہ کا پیغام اور حکم ان تک پہنچتا ہے تو اس سے بہترین انداز میں مستفیض ہوتے ہیں، ان کا باطن ایمان حقیقی کے نور سے جگمگاتا رہتا ہے، اور یہاں ان کو اس رکوع میں نور علی نور کہہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر ایک دوسری انتہا کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ایمان کے نور سے مکمل طور پہ محروم ہیں، وہ خالص دنیا پرست ہیں، ان کے دامن جھوٹ موٹ کی نیکیوں سے بھی خالی ہیں، زندگی ان کی صرف اور صرف نفسانی خواہشات میں گھری ہوئی ہے، اسی کا خیال ان پر ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ ظلمات بعضها فوق بعض کے الفاظ سے فرماتا ہے۔ اب یہ جو 2 ایکسٹریم کیٹیگریز ہیں، اس کے درمیان ایک تیسرا کردار بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل حقیقی ایمان سے تو محروم ہے، مگر وہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے یا دنیاوی اغراض کے لیے نیکی کے کام بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سراب یعنی دھوکہ قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 تماثیل ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اور سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نور پڑھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 35 ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم اس آیت کا مزہ لینا چاہتے ہو، اگر تم اس آیت کو محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس کو حفظ کر لو اور اپنے رب کے آگے نماز میں اس کی تلاوت کرو، تو ہی تمہیں اس کا مزہ آئے گا۔ اب اس کو جو ہے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور ترجمے میں ساتھ ساتھ ہم ڈیٹیل سے دیکھتے جائیں گے کہ جو بار بار مفسرین اور علماء اس کی بلاغت کا اظہار کر رہے ہیں وہ دراصل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال کیسی ہے جیسے کہ طاق ہو، طاق یعنی کہ نش، ایک گہری جگہ دیوار کے اندر، اس میں چراغ رکھا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو،
اور وہ شیشہ ایسا ہے، یعنی کہ فانوس کا شیشہ ایسا ہے جیسے کہ ایک چمکتا ہوا تارا، وہ جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت زیتون کے تیل سے، جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے، چاہے اس کو تیل لگے یا نہ لگے۔ نور پر نور، اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اور وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ جیسے کہ آپ نے ترجمے میں دیکھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک مثال، دوسری مثال، تیسری مثال دیتے جا رہے ہیں۔ تفسیر اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس سے مراد پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہی نور ہے۔ تو جب ایک مومن، ایک مسلمان اپنے رب کا تصور کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ نور کے حلقوں کا تصور کرے، وہ نور کا تصور کرے اور نور سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے اس کو بہت خوبصورت کنیکشن محسوس ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سوتا نہیں اور اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ وہ سوئے۔ وہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور نیچا کرتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کی شعاعیں اس کی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے رب کا حجاب ہے صرف جس کی بات کی جا رہی ہے، تو ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اور ہماری کتنی خوش قسمتی ہے ساتھ ساتھ جب ہمیں یہ یاد آتا ہے کہ تمام جن و انس میں سے، تمام مخلوقات کائنات میں سے صرف ایک وہ واحد ہستی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس عظیم، اس نور کے حجاب تک پہنچ پائی ہے اور اس کا دیدار کر پائی ہے، وہ صرف ہمارے پیارے حبیب رحمۃ للعالمین، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ جب محسوس ہوتا ہے، جب یہ فیلنگ آتی ہے نا، تو انسان کے اندر تھوڑا سا ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے، ایک فطری، ایک خوشی والا غرور پیدا ہو جاتا ہے مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے، کہ میرا تعلق اس نبی سے ہے، میں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی یا امتی میں ہوں، کہ میرے نبی کو یہ شرف حاصل ہوا ہے، اور اتنے امتی آئے دوسرے نبیوں کے، کسی اور مخلوق کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکا۔ دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے، ایک اور مطلب یہ لیا گیا ہے کہ ذو نورن، یعنی نور والا ہے اللہ، اللہ نور بخشنے والا ہے، اسی نے ہر چیز کو نور بخشا ہے اور ہر چیز کو نفع مند بنایا ہے، اور ذرے ذرے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو نور بخشنے اور ہدایت دینے کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ تو ہو گیا اللہ نور السماوات والارض۔ اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تو آیت کا ترجمہ پڑھیں تو علماء کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے جو اس آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہے یا تفسیر پڑھ رہا ہے، وہ بس اپنے تخیل اور اپنی سوچ کو چلاتا جائے، اور اس سوچ جو ہے وہ کئی زاویوں پہ چلی جاتی ہے کہ یہ طاق کہاں ہوگا، یہ طاق کیسا ہوگا، یہ طاق کیا مومن کا دل ہے، کیا یہ طاق جو ہے وہ ہماری پسلیوں کے اندر قید ہمارا قلب ہے، وہ قلب جس کے اندر اللہ کا نور سماتا ہے جب ہم اس کو پکارتے ہیں، اور وہ چراغ کیسا چراغ ہے جس کی اللہ مثال دے رہے ہیں۔ وہ چراغ ایک مومن، ایک مسلمان کا دماغ ہے، اس کی ہستی ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نور ہدایت فراہم کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، اس کے اندر نور ہی نور ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ اور وہ شیشہ شفاف فانوس کیسا چمکدار شیشہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کے دل کو اور اس انسان کے دل کو جس کو نور ہدایت مل گیا ہے اس کو کوکب قرار دے دیا ہے، یعنی کہ ایک بلند چمکتا ہوا تارا۔ اس کے ساتھ ہی آیت کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ زاویہ بدل جاتا ہے، چراغ سے چلتے چلتے بات یہاں آ جاتی ہے کہ یہ چراغ جل کس چیز سے رہا ہے، ایک بڑے شفاف تیل سے جل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں سائنٹیفکلی اگر یہ دیکھا جائے کہ تیل جتنا شفاف ہوتا ہے اتنا ہی آگ خود اس کو لپک کر پکڑتی ہے۔ تو یہ زیتون کا جو تیل ہے یہ ایک مبارک درخت کا تیل ہے
جو مسلمان کے دل کو منور کر رہا ہے، جس پہ اللہ کا جو نور ہے وہ جس میں سمایا ہوا ہے، اس حصے میں فوکس جو ہے سارا وہ درخت پہ ہو جاتا ہے۔ پھر آیت کے اس حصے میں یہ درخت جو ہے بلند و بالا ہے، اکیلا ہے، لون ہے، تنہا ہے، کیونکہ اس پہ مغرب سے بھی سورج پڑ رہا ہے اور مشرق سے بھی سورج پڑ رہا ہے، اس کی کوئی اپنی سمت نہیں ہے۔ تو مسلمان مومن جب اللہ کی راہ میں نکل پڑتا ہے تو پھر وہ اکیلا یا تنہا ہوتا ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ معاشرہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں اللہ کے احکام پورا کر رہا ہوں تو پھر میرا خاندان میرے بارے میں کیا سوچے گا، میں یہ معاشرے کی فرسودہ رسومات کو چھوڑوں گا تو پھر یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ یہ نہیں سوچتا، اس کا اکیلا سفر ہے، اس کا تنہا سفر ہے۔ تو مومن کے جو ایمان کا سفر ہے اس کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ وہ اکیلا درخت، لیکن وہ ایسا بلند و بالا درخت ہے کہ اس پہ سورج کی شعائیں جو ہیں وہ ہر سمت سے پڑ رہی ہیں، اور وہ مبارک ہے، اور وہ اتنا مبارک ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر اس مثال کو ایکسپلین کیا جائے تو پھر جو آیت کی خوبصورتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال آیت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی فرما دیتا ہے، اور صحابہ اکرام اجمعین جو ہیں ان کے دل سے زیادہ بہتر مثال یہاں پر کسی کی نہیں دی جا سکتی، کہ ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کی اس نور کی تمثیل پہ پورے کے پورے اترتے ہیں۔ آج کا مومن چاہے اس کو تھوڑا سا چھو بھی لے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نور تک تھوڑا سا بھی پہنچ جائیں، لیکن جو طاقت ان کے دل کی تھی، جو طاقت ان کے پاس اللہ کے نور کی تھی، وہ اس آیت کی جو مثال ہے اس پہ بہترین طور سے پوری اترتی ہے۔ کچھ مفسرین اس کو اس طرح سے بھی لیتے ہیں کہ اپنے نور ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم دل کا انتخاب فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر اپنی عظیم اور خوبصورت کتاب قرآن کریم نازل فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بعثت سے پہلے، نبوت سے پہلے بھی بالکل بے گناہ تھا، بالکل معصوم تھا، اور توحید کی محبت سے پہلے ہی روشن تھا، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کے تو چرچے تھے ہی تھے، آسمانوں پر بھی چرچے تھے۔ تو وہ بلند تارہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایسا شفاف اور صاف شیشہ ہے، بلند تارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، اور وہ دل جو ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبوب کا دل جو ہے وہ غار حرا کے طاق میں پایا جاتا ہے۔ اس سے بڑی خوبصورتی سے مثال جوڑی ہے مفسرین نے کہ غار حرا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی نش ہے، مکمل بہت بڑا غار نہیں ہے، 2 چٹانوں کی ٹیک کے ساتھ وہ چھوٹا سا غار بنتا ہے، اور وہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور کے وحی کی تلاش میں تھے، اللہ کے نور کی تلاش میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی جو ہے اس طاق میں، اس نش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو منور فرماتی تھی۔ اور مومن کا دل جو ہے وہ بھی اسی طرح نازک اور حساس ہوتا ہے جیسے صحابہ کا دل تھا، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل تھا۔ مومن کا اخلاق بھی اسی طرح بلند ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں جو ہیں وہ آسمان سے اترتی اور زمین کے اندر کھپتی چلی جاتی ہیں۔ مومن کا دل بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ یہ تو اس آیت کی تمثیل ہو گئی۔ اب اس آیت کی تمثیل کے بالکل ساتھ ہی جو اگلی 2 آیتیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی مثال کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں کہ جو میرا مومن بندہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ جو ہم نے ابھی رکوع کا پس منظر کیا تھا اس میں پہلے کردار کو ڈسکس کیا تھا، اپنے رب پر قربان ہو جانے والا، اپنے رب کی ہدایت کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دینے والا مسلمان مومن جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 36 پڑھ لیتے ہیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کے ساتھ ہی میں 37 آیت بھی پڑھ رہی ہوں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ایسے گھروں میں ہوں گے وہ چراغ جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا، ان میں صبح و شام کو تسبیح کرتے ہیں۔ ایسے مرد
جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرائے جانے کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ کے نور سے جلنے والے جو چراغ ہیں، یہ وہ رجال ہیں، یہ وہ مرد مومن ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جن کی صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور یہ صفات 100% جو ہیں ہمارے عظیم صحابہ کرام پر پوری اترتی ہیں۔ یہاں آیت نمبر 36 میں بیوت سے مراد ہے مسجدیں، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ مسجدوں میں اپنا دل لگاتے ہیں۔ جیسے صحابہ کرام کا دل تو ہر وقت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹکا رہتا تھا، وہ مسجدوں کو آباد رکھتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرتے تھے۔ اسی طرح مومن اور مسلمان جو ہے وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتا ہے، دو طرح سے آباد کرتا ہے۔ ایک تو وہ اپنی موجودگی سے آباد کرتا ہے، ایک تو وہاں نماز ادا کر کے آباد کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی کمائی سے اس کو آباد کرتا ہے، یعنی کہ وہ مسجدیں بناتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تو ماشاءاللہ اتنی مسجدیں دنیا میں ہیں کہ وہ جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کم ہی پڑ جاتی ہیں۔ ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد ہر سوسائٹی میں کوئی نئی مسجد بنانی ہی پڑتی ہے، چاہے ہمارا معاشرہ ہو چاہے ویسٹرن معاشرہ ہو۔ تو ان کے جو چراغ ہیں اللہ کے نور سے جلتے ہیں اور جاری ہیں، یہ ایسے رجال ہیں۔ آیت نمبر 37 کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے رجال ہیں جو کہ فارغ نہیں ہیں بلکہ مصروف ترین ہیں، یہ تجارت کرتے ہیں اور یہ کماتے ہیں، اور یہ کما کر اللہ کی مسجدوں کو بھی بناتے ہیں، اور یہ کماتے ہیں اتنا کہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یعنی کہ مومن انسان، مسلمان انسان جو اللہ کے نور کی ہدایت سے روشن ہو گیا ہے، وہ ایسا بیکار فرد نہیں ہے معاشرے کا کہ اس کا کام صرف بیٹھ کر ایک کونے میں تسبیح کرنا ہے یا جنگل میں نکل جائے اور اللہ کو یاد کرتا رہے تو پھر وہ اپنے حقوق اور فرائض ادا کر دے گا۔ نہیں، یہ رجل ہیں، یعنی کہ یہ قوام ہیں، یہ گھر چلانے والے ہیں، یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے والے ہیں۔ اور کمانا جو ہے وہ تو انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، بے انتہا ہمیں مثالیں ملتی ہیں سیرت النبی سے بھی اور روایات سے بھی، دوسری کتابوں سے بھی اور قرآن کریم سے بھی۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ذریں بنایا کرتے تھے، آرمرز بنایا کرتے تھے فوجیوں کے لیے، اپنی آرمر بنائی۔ پہلے انہوں نے ایک طریقہ ڈیوائز کیا تھا جس میں چین کے جو کانٹے ہیں وہ آپس میں جوڑتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے ذرہ بنانے کا طریقہ ایجاد کیا اور وہ اپنی کمائی سے کھاتے تھے، حالانکہ بادشاہ وقت تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بڑھئی تھے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی عرصہ تجارت فرمائی اور غلہ بانی فرمائی اپنے بچپن میں۔ تو کہیں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پوری کتاب ہدایت میں یہ نہیں کہا کہ تمہارا کام ہے تم میری نماز پڑھو اور تسبیح کرو بیٹھ کر اور بس تمہارے باقی جو فرائض ہیں وہ کوئی اور آگے انجام دے گا، تمہارا ہی کام ہے۔ اور تم اپنے کام میں بے شک اتنے مگن ہوگے کہ تم کما رہے ہو، لیکن تمہارا دل، تمہارا دماغ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا۔ نماز بھی پڑھو گے، تسبیح بھی کرو گے، حج بھی کرو گے، روزے بھی رکھو گے، کماؤ گے بھی، اور پھر اتنا کماؤ گے کہ ساتھ ہی فرما دیا کہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی کہ مفلسی میں نہیں رہتے ہیں۔ میرے جو مومن بندے ہیں، جو یہ میرے چراغ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنی امت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور محنت کرنے کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل عمل کر کے بھی دکھایا اور ہدایت بھی دی اپنے صحابہ کو۔ آگے دیکھتے ہیں، اسی مثال کے لیے آگے ہم چلتے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 ہے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی ان کو جزا دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ مسلمان معاشروں میں عموماً یہ دیکھا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ ابھی بھی یہ جو روایت ہے یہ جاری ہو، کہ جب اذان ہوتی ہے تو تمام لوگ اپنے جو مصروفیت ہے، اپنے کام ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 3 آیات میں ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ بار بار اسی جستجو میں رہتے ہیں کہ ہمارے عمل بھی بہترین ہوں، ہمارے حقوق و فرائض بھی ادا ہو جائیں، اور جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الفلاح کی تو ہم دوڑتے ہوئے تمام کام چھوڑ کر جو ہے
وہ مسجد چلے جائیں. مسلمانوں کی یہ جو عمارت ہے مسلمان امت کی بہت بے شک بہت شاندار ہے. صرف یہ بات ہے کہ ابھی وقت کے تھپیڑوں نے اور سنی سنائی باتوں میں اور ایک دوسرے کا جو فتنہ انہوں نے آپس میں گھیر لیا ہوا ہے اس کی وجہ سے بس ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تھوڑی سی جو معاملہ ہے اس وقت وہ بستی کا چل رہا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل جاری ہے اور جاری رہے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کی یہ جو عمارت ہے یہ پھر چمکے گی انشاءاللہ تعالیٰ اسی روشن ستارے کی طرح جس کا اللہ تعالیٰ آیت نور میں ہمیں ذکر فرما رہا ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے چراغ سے روشن ہیں. اب اگلی جو آیت ہے, دو آیات آیت نمبر 39 اور 40 میں ہم اپوزٹ دو تمثیلیں دیکھتے ہیں جن دو دوسرے کرداروں کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو یہ ایمان کے برعکس دو کردار ہیں, اور یہ جو ایمان کے دو برعکس کردار ہیں آف کورس منافقین اور کفر سے ہی ریلیٹڈ ہوں گے یہ دونوں کردار. آیت نمبر 39 پڑھتے ہیں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ دشت بے آب میں سراب کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, اور بلکہ اس نے وہاں اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا, اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. استغفر اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس حساب سے بچائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سختی سے دیں. تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سراب کہہ رہا ہے, سراب فرما رہا ہے. سراب کیا ہے جی؟ معراج, دھوکہ. ٹھیک ہے, دیکھتے کچھ اور ہے نظر کچھ اور آتا ہے. جیسے ایک ریگستان کی مثال ہو اور وہاں پہ کوئی شخص دوڑا پیاسا جا رہا ہے, دھوپ تو بہت ہے لیکن پانی نہیں ہے, اور دھوپ کے ریفلیکشن جب زمین پہ پڑتا ہے ریت پہ تو ہم جانتے ہیں کہ ایسا عکس لگتا ہے کہ جیسے وہاں پانی ہے یا نہر ہے یا اسٹریم ہے. وہ ہے سراب. تو سراب کی جو مثال ہے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانوں پر کس طرح پوری اترتی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو ہی اپنا ہدف بنا لیا, وہ اس میں ہی بھٹکتے رہے اور خود انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو کھپا لیا, ٹارگٹس بنا لیے. کبھی ڈگری حاصل کرنا کوئی ٹارگٹ ہے, کبھی نیا گھر خریدنا ٹارگٹ ہے, کبھی کوئی پروموشن لینا ٹارگٹ ہے. ایک ٹارگٹ ختم ہوا دوسرا ٹارگٹ شروع, وہ ٹارگٹ ختم ہوا ایک ہدف ختم دوسرا ہدف شروع. اور اہداف جو ہیں سارے وہ کیا ہیں؟ وہ اہداف صرف اور صرف دنیا پانے کے اہداف ہیں. ان اہداف کا مقصد کہیں سے نہ تو امت کی بہتری ہے, نہ اپنے اعمال کی بہتری ہے, نہ انسانیت کی بہتری ہے. ٹھیک ہے, جو یہ ساری چیزیں جو ایک مومن کو مومن بناتی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ان اہداف کا. ان اہداف کا تعلق صرف اور صرف دنیا سے ہے, دنیا پانے سے, دنیا حاصل کرنے سے, دنیا میں ترقی کرنے سے. صرف یہی ہدف ہے اس انسان کا. ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکے میں ہیں کہ ہم جو دنیا کی ترقی کر رہے ہیں تو یہی ہمارا فرض عین ہے اور یہی ہمارا فرض آخر بھی ہے. پھر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے لیے باطل شریعتیں بنا لی, اپنی مرضی کا دین اپنا لیا. نہ تو ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پائی اور نہ تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا. یہ لوگ بھی اپنے بنائے ہوئے کسی دین میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں مسلمان بھی آتے ہیں جو خدا نخواستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور حدیث سے پھر گئے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں پچھلی کتابوں کے لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں میں تحریفات کی, اللہ تعالیٰ کی شریعت کو رون دیا اور اپنی مرضی کا جتنا حصہ جہاں دل کیا اتنا دین انہوں نے اپنا لیا. تو آیت نمبر 36-37 میں ہم نے جہاں پڑھا تھا کہ مومن اللہ کی ہدایت کا چراغ ہے, یہ جو سراب اور اندھیرے کی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت کے اندر, یہ اس آیت کے برعکس کردار ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال والے لوگ جو ہیں وہ بالکل خالی ہاتھ ہیں, اپنی جو انتہا ہے اس کی تصور میں گمے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنا خود ساختہ دین بنایا ہے اور یہ خشک زندگی گزاری جا رہے ہیں, مست ہیں, مگن ہیں, اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم کہاں چلتے جا رہے ہیں. یہ ہے ان کا سراب, اور یہ اسی سراب کے اندر گمے رہیں گے, مگن رہیں گے, مست رہیں گے.
یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے جب انہوں نے اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے تو پھر حساب لینا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لینے میں دیر نہیں کرتا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 40، اس رکوع کی یہ آخری آیت ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرا کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اس پر بادل، تاریکی پر تاریکی ان پر مسلط ہے۔ آدمی جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نہ دیکھ پائے، جسے اللہ نور نہ بخشے اسے کوئی نور نہیں ہے۔ یہ جو آیت نمبر 40 ہے، یہ رکوع کی آخری آیت ہے۔ جو رکوع کی پہلی آیت تھی آیت نور، یہ آیت بالکل اس کی الٹ کیفیت ہے۔ اس آیت میں روشنی ہی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، اور اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں گہرا اندھیرا، پریشانی، غم، غرق دنیا والے لوگ، ہولناکی اور اندھیرے کا منظر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور جنہوں نے کبھی سمندر کا سفر کیا ان کو اندازہ ہوگا کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے اور جو گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کالی گھٹا کا اندھیرا ہے، طوفان ہے، اور طوفان بھی ایسا طوفان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، کہ اپنا ہاتھ انسان نکالے تو اس کو اندھیرے، کالے بادل، تاریکی، اس کو آسمان سے اترتی کوئی بھی روشنی اس تک نہیں پہنچ رہی، اتنے اندھیرے میں ڈوب گیا ہے یہ کردار، یہ انسان، یہ اپنی جہالت کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ جہالت میں، بے حیائی میں، شرک میں، غفلت میں، گناہ میں، جو چیز اس کو اپنے رب سے دور لے کر جا سکتی تھی یہ اس کے اندر کھو گیا ہے، اور اتنا کھو گیا ہے، اتنا غرق ہو گیا ہے کہ خود کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے ہاتھ نہیں دیکھ سکتا کا مطلب ہے کہ وہ خود کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور صرف ایک ہی زور اس کا لگ رہا ہے، اور وہ زور ہے کہ وہ اندھیرے کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے۔ تو رکوع کی آخری آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اے مومنو، تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے نور کے مینار بنو، تم نور کے ممبر بنو، تم خود کو دنیا کے اس اندھیرے میں مت غرق ہونے دو جیسے اس شخص نے اپنے آپ کو غرق کر لیا ہے جس کے چاروں طرف اندھیرا اور طوفان اور غفلت ہے۔ تم شرک اور بے حیائی میں اور گناہ میں اور جرم میں مت اپنے آپ کو اتنا گما لو کہ پھر ہدایت کا کوئی قطرہ، کوئی ذرہ، کوئی کرن بھی تم تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ہم نے یہاں پر 3 مثالیں دیکھی۔ اب اسی رکوع کے ساتھ اگلا رکوع جو شروع ہو جاتا ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنی نشانیوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے مومن، اے انسان، تمہیں میں نے اپنے نور کی ہدایت دی، میں نے تمہیں بلایا ہدایت کی طرف، دیکھو میری نشانیاں اس کائنات میں، جو میری قدرت ہے، جو پرندے ہیں، جو بادل ہیں، جو جانور ہیں، وہ تک میری تسبیح کرتے ہیں، تو تم کیسے میری یاد سے غافل ہو۔ اس کے ساتھ ہم یہ رکوع جو ہے یہ شروع کر لیتے ہیں۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 41 پڑھوں گی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو اپنے پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ پتہ ہے۔ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ تو کیسی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکچر پیش کی ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ساری مخلوقات اللہ کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح فرماتی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو ہم روایات پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو جو وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل کی توریت کی پرانی روایات ہیں، اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنا کرتے تھے، جو چرند پرند درخت جو ہے تسبیحات کرتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ بھی سنتے تھے تسبیحات جو تمام مخلوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرماتی تھیں۔
تو اور وہ کیا کرتی تھیں؟ جو وہ تسبیحات کرتی تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خلاقی کی گواہی دیتی تھیں. وہ گواہی دیتی تھی کہ ہمارا رب کون ہے؟ وہ واحد اللہ، وہ رب جس نے ہمیں تخلیق کی اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے. جیسے فرشتوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس طرح اللہ کی مخلوق جو ہے اپنے خالق کی عبادت اور تسبیح اور تعریف میں ہی اپنے آپ کو مست رکھتی ہے، سوائے اس انسان کے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سمیت میرے، میں اپنے لیے بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہم نے اگر 100 لفظ یہ والے پڑھ لی اور آج ہم نے 2 تسبیحاں کر لی یا الحمدللہ 5 نمازیں ہم نے فرض ادا کر لیں تو ہم نے اللہ کا حق ادا کر دیا. ہم اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتے. انسان تو ایک عاقل مخلوق ہے، اور یہ جو مخلوقات ہیں غیر عاقل ہیں، یہ اللہ کی بنائی قطاروں میں چل رہی ہیں، اللہ کے بنے جنگلوں میں پروان چڑھ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہید بیان کر رہی ہیں. تو انسان پھر کیوں مفسد ہے؟ انسان کی آنکھ چپکتی ہے، دل دھڑکتا ہے، سانس لیتا ہے، لیکن اپنے رب کا شکر نہیں ادا کرتا، اور وہ اپنے آپ کو جیسے سمجھتا ہے کہ میں تو حقدار ہوں، میرے رب کا تو کام تھا مجھے دینا. جیسے بچے اپنے والدین کو کہتے ہیں نا کہ آپ کا تو فرض ہے ہمیں کھانا دینا، آپ کا تو فرض ہے ہمیں پالنا. تو انسان کا بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے، ایسا ہی مفسد ہے انسان. دنیا میں گما ہوا، دنیا میں کھویا ہوا، اپنے رب کی تمہید اس کو یاد نہیں، اپنے رب کی تسبیح اس کو یاد نہیں، اپنا خالق بنانے والا، پیدا کرنے والا اس کو یاد نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں بار بار ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ میں نے تمہیں کس لیے بنایا تھا. تم نے کمانا تھا زمین میں، بالکل تم نے رہنا تھا، تم نے زندگی بسر کرنی تھی. تمہارا امتحان تھا، کس کے ساتھ تمہارا امتحان تھا؟ عبادت کے ساتھ تھا تمہارا یہ امتحان. یہی فرشتوں نے کہا تھا نا کہ یا اللہ ہم عبادت کے لیے کافی نہ تھے، آپ انسان کو بنا رہے ہیں، یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آیت 42 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمینوں کے بادشاہ کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. دوبارہ یاد کروا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارا حقیقی بادشاہ جو ہے، جس کی طرف تمہاری آخری منزل ہے، وہ صرف تمہارا اللہ ہی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. اللہ سبحانہ تعالیٰ 43 آیت میں فرما رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم ملاتا ہے، پھر اس کو سمیٹ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس نے بلند کیے ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کر دیتی ہے. اگر ہم سائنٹیفک ٹرمز میں دیکھیں نا تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل کی پوری مثال دے دی ہے. 24 گھنٹے دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں جس طرح بارش ہوتی ہے، اولے برستے ہیں، بادل بنتے ہیں، پوری پکچر ایک واٹر سائیکل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کھینچی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے. ان دونوں آیات کو ہم اکٹھا ڈسکس کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آبزرویشن کی دعوت دے رہا ہے. ایکچولی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو آبزرو کرو، تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو. پہلے مثال فرمائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندوں کی، یہاں پر جو ہے بڑی ڈیٹیل مثال بیان فرما رہے ہیں بادلوں کے نظم و ضبط کی، کہ تمہیں کیسے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آٹومیٹک سسٹم پر چل رہی ہے. کیونکہ ہماری جو دنیا آج کے دور کی دنیا ہے 21ویں صدی کی، یہ تو سائنس کے اندر گم ہو کے رہے گی. اس نے تقریباً سائنس کو اپنا خدا مان لیا ہوا ہے، اور سائنس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایٹمز خود ہی بن رہے ہیں اور خود ہی ٹوٹ رہے ہیں، اور سیلز خود ہی پیدا ہو رہے ہیں اور خود ہی ڈیوائڈ ہو رہے ہیں. آٹومیٹک سسٹم ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ کہ جب چاہے جو خالق ہے
وہ جب چاہے گا یہ سیل ڈویژن روک دے گا، اور وہ جب چاہے گا یہ ایٹم بننا بند ہو جائیں گے، اور وہ جب چاہے گا یہ بادل بننا بند ہو جائیں گے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے۔ یہ جو واٹر سائیکل چل رہا ہے تمہاری دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بادلوں کا نظم و ضبط جو بیان کر رہا ہے کہ میں کیسے ان کو اکٹھا کرتا ہوں، وہاں پانی سمیٹا جاتا ہے، پھر کیسے میں جہاں چاہوں قطرے برساتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں اولے برساتا ہوں، اور پھر وہ جو ابر برس رہا ہے میں جہاں چاہتا ہوں، ہمارا رب جہاں چاہتا ہے وہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ جہاں نہیں چاہتا وہاں اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں کہ جی بے موسم کی بارش ہو گئی، اولے پڑ گئے، فصل تباہ ہو گئی، جانور مر گئے، تو یہ کیا، یہ آٹومیٹک سسٹم سے ہو رہا تھا کہ سائنس اس کو ایکسپلین کر سکتی ہے کہ یہ کیسے ہو رہا تھا؟ پھر اگر سائنس کی روح سے صرف بارش فائدے کے لیے ہونی ہے اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہی ہونی ہے، تو پھر یہ نقصانات کیوں ہوتے ہیں؟ پھر یہ فلڈس کیوں آتے ہیں؟ پھر یہ تباہیاں جو مٹتی ہیں، کلیمٹیز ہیں، وہ پھر کیوں آتی ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اور غور کرو، یہ رات اور دن کا جو پھیر ہے، یہ جو بادلوں کا نظام ہے، میرا بنایا، میرا چلایا ہوا ہے، تمہارا کام ہے ان پر غور کرنا۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرا یہ بھی زاویہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے علم کے نور کے تمام اسباب جو تھے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ میں جمع فرما دیے بادلوں کی طرح۔ پھر تمام صحابہ اکرام، انصار اور مہاجرین کے دل جو تھے وہ آپس میں جوڑ دیے بادلوں کی طرح، اور امت جو ہے وہ ایک امت، مضبوط امت جو ہے وہ تیار ہو گئی، جس نے پوری دنیا کو اسلام کے نور سے منور کیا۔ اسی مدینہ طیبہ، مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر اسلام کی جو بارش ہے وہ پوری دنیا پر چھائی ہے، اور ایسی بارش ہوئی ہے کہ دور دور تک جو کفر کے اندھیرے ہیں وہ اس پانی سے، اس ابر سے چھٹ گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے مفسرین ہیں، جب یہ تماثیل بیان کرتے ہیں تو وہ اس کو بہت اور بھی زاویوں سے دیکھتے ہیں۔ بہرحال وقت کی قلت کی وجہ سے اب ہم ساری تفاسیر تو یہاں نہیں بیان کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 45۔ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس خوبصورت آیت میں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مثال دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے تمام جانداروں کی جو ہے وہ چلنے پھرنے اور زمین پر اپنے آپ کو پھیلانے کی جو مثال ہے وہ کیسے خوبصورتی سے بیان کی۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے شاعری فرما رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ بناتا تو اللہ اس کو ایک پانی کے خلیے سے ہی ہے۔ جو ہمارا سیل ہے، اینیمل سیل ہے یا پلانٹ سیل ہے، اس کی مین تو اندر سے واٹر ہے نا، کنٹینٹ اس کا سارے کا سارا، یہ تو سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ 1450 سال پہلے فرما رہا ہے کہ میں پانی سے بنا رہا ہوں یہ سب چیزیں، یہ سب جاندار ایک بھی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں ہے، ہر سپیشیز دوسرے سے مختلف ہے۔ کوئی سپیشیز ریپٹائل سے رینگنے والی ہے، کوئی سپیشیز پانی کی ہے، فش ہے اور ایکویٹک اینیملز ہیں، کوئی سپیشیز جو ہے جیسے پرندوں کا ذکر پہلے فرما دیا، اور وہ سپیشیز جو اپنے 4 ٹانگوں پہ چلتی ہے یعنی کہ چوپائے۔ تو یہ جو ساری سپیشیز ہیں یہ اللہ ہی نے بنائی ہیں، اور اسی حالت میں پوری زندگی رکوع کی حالت میں چوپائے گزار دیتے ہیں، اور پوری زندگی سجدے کی حالت میں ہیں وہ جو رینگنے والے جانور گزار دیتے ہیں، اور پوری زندگی اللہ کو یاد کرتے اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو اے انسان، تمہیں تو میں نے بالکل مختلف بنایا ہے، تمہیں تو اختیار دیا ہے، تم جب چاہو لیٹو، تم جب چاہو بیٹھو، تم جب چاہو سر جھکاؤ، تم چاہو تو 4 ٹانگوں پر تو جھک جاؤ، چاہو تو 2 ٹانگوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تمہیں تو ان سب مخلوقات سے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسی پانی کے قطرے سے تمہیں بھی بنایا، لیکن تمہیں مختلف بنایا۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ یہ جو تخلیقات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ہر وقت عبادت کی حالت میں رہتی ہیں، تو تم سے کچھ گھڑیاں عبادت نہیں ہوتی؟ تم پر تو یہ لاگو نہیں ہے کہ تم سارا دن جھکے رہو،
تم پر تو یہ احکامات نہیں ہیں کہ تم سارا دن سجدے میں پڑے رہو یا رکوع میں پڑے رہو. ایسا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ایب نارمل ڈیمانڈ نہیں فرما لی. 5 نمازیں ہی ہیں نا جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں اور تھوڑے سے نوافل جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اے انسان دیکھو تم اللہ کی مخلوق کو, دیکھو اس خلاقی کو جو اللہ ایک پانی کے قطرے سے بنا رہا ہے. اگلی آیت دیکھ لیجیے 46. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. پچھلی آیت کے پس منظر میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہم نے اس میں واضح کرنے والی آیات نازل فرمائی ہیں اور اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے درست راستے کی طرف. اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کی جب مرضی آپس میں ملتی ہے نا تو مخلوق کو ہدایت ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ہم اس میں یہ نہ سمجھ لیں کہ نہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا نا تو میں نے نماز نہیں پڑھی, اللہ نے نہیں چاہا تھا نا تو میں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی, اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ یہ ہو. یہ جو اس آیت کو سمجھنے کا جو زاویہ ہے یہ غلط ہے. جو درست زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے, لیکن تمہاری چاہت جب تک اللہ کی چاہت کے ساتھ نہیں جڑے گی وہ ہدایت تمہیں نہیں ملے گی جو تمہارے رب نے اس کتاب میں نازل فرما دی ہے. آیات یہ آیات بھی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خوبصورت کتاب میں نازل کی ہیں, اور آیات وہ تمام نشانیاں بھی ہیں جو اب ابھی ہم اس رکوع میں ڈسکس کرتے آ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں, یہ نشانیاں بھی تمہارے لیے آیات ہیں, اور یہ آیات جو تم پڑھتے ہو اور تلاوت کرتے ہو یہ بھی آیات ہیں. تو اب تمہارے دل کی چاہت ہے, تم چاہو گے تم آگے بڑھو گے اپنے رب کی طرف, تم چاہو گے تم ہدایت پاؤ گے تو اللہ کی ہدایت تم تک پہنچے گی. اور اس کے ساتھ ہی منافقوں کی طرف بھی یہاں اشارہ ہو رہا ہے. جو ہم نے پچھلے واقع افک وغیرہ یہ پس منظر پڑھے تھے, ان کی طرف بھی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے, وہ ہدایت نہیں چاہتے تھے تو ان کو ہدایت نہیں دی گئی. جبکہ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے اے مومنو. تمہیں اتنی مثالوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے, تمہیں وہ کردار دکھا رہا ہے معاشرے کے جو تم نے بننا ہے, اور وہ کردار بھی دکھا رہا ہے جو تم نے نہیں بننا ہے. تو پھر اب تمہاری چوائس ہے, اب تم سوچو کہ تم نے اپنے لیے کیا چوز کرنا ہے. تو بے شک مومن کو تو یہی چاہیے کہ وہ اپنے لیے ہدایت چوز کرے. آیت نمبر 47. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اگلی 1-2 آیات جو ہیں وہ منافقوں کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جائیں گے کہ کون سے مسلمان تھے جو کلمہ تو پڑھ لیتے تھے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت سے گریز کرتے تھے, اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات اور ان کی تعلیمات سے کس طرح منہ موڑتے تھے اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کنی کتراتے تھے. اگلی آیات میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے, اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور ہم نے اطاعت قبول کی, پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پیٹ پھیر جاتا ہے, اور یہ لوگ در حقیقت مومن نہیں ہیں. یعنی یہ مومن نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے؟ یہ منافقین ہیں. یہ منافقین ہیں جو جاگ رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ملک عرب میں اسلام پھیل رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ مکہ فتح ہو رہا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں کہ کفار کا مشرکین کا کیا انجام ہو رہا ہے, لیکن یہ سوتے بنے ہوئے ہیں. اور جب بھی ان کو کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں فلانا حکم بجا لاؤ, تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بارہا قرآن کریم میں منافقین کے اوپر بہت تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے بھی تھے, اور ابھی بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ایمان لاتے بھی ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں, لیکن اطاعت جو ہے وہ ان پر بھاری پڑ جاتی ہے. اطاعت رسول, اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اطاعت رب, اطاعت الہی جو ہے وہ ان سے نہیں ہوتی. نام کے مسلمان ہیں ضرور, کلمہ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے پاسپورٹ اور ID کارڈز ہیں وہاں پر لکھتے ہیں ریلیجن میں اسلام, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, ایک نیا لفظ نکل آیا ہوا ہے, پریکٹسنگ مسلمز نہیں ہیں.
تو پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ مسلم کوئی نہیں ہوتا ہے. مسلم وہی ہوتا ہے جو اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے. مسلم کا تو لفظی مطلب ہی یہی ہے کہ سبمٹ کرنے والا اور جھکنے والا. تو نان پریکٹسنگ مسلم کوئی نہیں ہوتا ہے، مسلم بس ایک ہی ہوتا ہے. اور جو نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں رکوع کے اس آخری حصے میں. مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 48 وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کریں تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ کنی کترا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے یہودی قبیلے بھی آباد تھے اور مشرکین یعنی کہ عرب قبیلے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی آباد تھے. ان لوگوں کا اس وقت کے منافقین کی بات میں آپ سے کر رہی ہوں، یہ معمول تھا کہ جو ان کے اپنے فیصلے اور تنازعات تھے نا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں لے کے جاتے تھے، یہ جاتے تھے یہودی علماء کے پاس اور ان کے پاس جانا ترجیح دیتے تھے. اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اشارہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہاں اپنا مفاد نظر آتا تھا. اور آج کے دور میں ہم دیکھیں آج اگر اس آیت کو آج اپلائی کریں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جہاں مسلمان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے جب وہ اس طرف چل پڑتا ہے، جب وہ اس حکم کی طرف اتنا حصہ اٹھا لیتا ہے قرآن میں سے یا حدیث میں سے یا شریعت میں سے جتنا اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے گا، اور باقی جو ہے وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، باقی دین کو، اللہ کے احکام کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو وہ پیچھے کر دیتا ہے. صرف اتنا حصہ اٹھاتا ہے قرآن میں سے اور سنت میں سے جتنا اس کو اچھا لگتا ہے کہ میں جاب کرتا ہوں میرے لیے بس اتنی چیز کافی ہے، میں یونیورسٹی جاتی ہوں میں بس اتنے حصے پہ عمل کر سکتی ہوں. دیکھیں نا میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں یا رہتا ہوں، میں یہ سارے احکام میرے لیے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں نا جو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. جب میں الگ ہو جاؤں گا نا، جب میں سیپریٹ ہو جاؤں گا، پھر میں پردے کے بارے میں سوچوں گا یا سوچوں گی، پھر میں دیکھوں گا کہ میں نے بچوں کی تربیت جو ہے وہ دین کے حساب سے کیسے کرنی ہے. دیکھیں نا اب ساری فیملی کا پریشر ہے، کس طرح میں ان کی مرضی کے بغیر اپنی شادی کی بچے کی شادی کی رسومات ہیں وہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تو سروائیو نہیں کر سکتا سوسائٹی کے اندر. یہ یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اپنے فیصلے اپنے نبی اور اپنے اللہ کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے. جہاں مفاد ہوتا ہے یہ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور جب اپنے نبی اور اللہ اپنے رب کی باتوں میں ان کو مفاد نہیں نظر آتا تو پھر وہاں سے یہ کنی کترا لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. آیت نمبر 49 ہے، اور البتہ حق اگر ان کی موافقت میں ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بڑی اطاعت گزار بن کر آ جاتے ہیں. وہی مضمون جو ہے جاری ہے منافقین کا. سمجھیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو مذاق کا لفظ استعمال کرنا تو غلط ہو جائے گا، لیکن بہرحال ان کے رویے کے اوپر ایک کامنٹ فرمایا جا رہا ہے کہ جب فائدہ نہیں ہوتا جیسے ہم نے پچھلی آیت میں ڈسکس کیا ہے، اور حق جب لینا ہوتا ہے، جب کوئی غزوہ ہوتی ہے اور پھر مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے یا لونڈیاں تقسیم ہونی ہوتی ہیں، یا کوئی مراعات جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی ہوتی ہیں، پھر یہ سارا گروہ جو ہے وہ دوڑا چلاتا ہے. پھر ان کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو مدینہ کے حاکم ہیں، یہ تو قاضی ہیں. پھر ان کو اپنے سارے فائدے یاد آ جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 50 میں، کہ ان کے اس رویے کی 3 وجوہات ہیں، منافقین کے اس رویے کی جو اپنے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اور وہ 3 وجوہات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ فی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون. کیا ان کے دلوں میں روگ لگ گیا ہے نفاق کا روگ؟ کیا ان کے دلوں میں روگ لگ گیا ہے؟ ان کو شک ہے یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ظلم یا ناانصافی کریں گے؟ بلکہ در حقیقت میں وہ لوگ خود ہی ظالم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اتنی اچھی طرح اتنی خوبصورتی سے پچھلے رکوع میں اور پچھلی نشانیوں میں ہم نے مومن اور اس کے مومن کے فضائل اور اللہ کے نور ہدایت سے اس کے چمکنے کی ساری باتیں ڈسکس کیں. اب آخر میں رکوع کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی طرح منافق اور دین پر نہ چلنے والے اور وہ مسلمان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پریکٹس نہیں کر سکتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ہمارے لیے نہیں ہے، اور پھر جانے کون کون سے زاویوں سے کبھی کسی مفتی سے فتویٰ لے لینا، کبھی کسی عالم سے اپنی مرضی کی بات پوچھ لینا، اپنی مرضی کی بات پوچھنا. اصل میں ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کے دل میں نفاق کا روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور ان کو شک ہے، اپنے رب پر بھی شک ہے، اس کے انصاف پر شک ہے، اپنے نبی پہ شک ہے، اس کے نبی ہونے پر بھی شک تھا. آف کورس یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم تو سیرت النبی جب پڑھتے ہیں تو عرب معاشرے نے اور یہودیوں نے اور ایون منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح آزمایا ہے اس کو ہم جتنا بیان کریں اتنا کم ہے. لیکن بہرحال پھر فتح جو ہے وہ دین کی ہوئی، فتح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے اوپر شک منڈلاتا ہی رہے گا، اور وہ شخص جو ہے وہ منافق وہ اس سورہ نور کے جو احکام ہیں وہ اس پر بہت بھاری گزریں گے. وہ اس میں سے ٹیڑھ نکالے گا، وہ یہ کہے گا کہ اسلام بہت ایکسٹریم ریلیجن ہے، وہ یہ کہے گا کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ تو انسان کو مارنے والی سزائیں ہیں، جبکہ ہم نے تمام حدود جو پڑھی ہیں اس میں بہت اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھا ہے کہ سزا کا مطلب ہے قانون کا نفاذ، اور سزا کس طرح دی جائے گی، کتنی نرمی بیان کی گئی ہے. فقہ کے بارے میں کتنی ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی کہ کوڑا کیسے ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو جو لوگ اس کو جھٹک دیتے ہیں، جو اس کو ایکسٹریمزم کے لیبلز لگا دیتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان کا جو اپنا حال ہے وہ کبھی بھی درست نہیں ہوگا. وہ اپنے نفاق کے ظلم میں، وہ اپنے نفاق کی بیماری میں پڑے رہیں گے. ساتھ ہی ساتھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کی عورت کو اپنی عزت کی بہت فکر ہے، آج کی بچیوں کو اپنی عزت کی بہت فکر ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم جہاں بھی موو کریں ہمیں فریڈم آف موومنٹ ہونی چاہیے، ہماری عزت ہونی چاہیے، ہماری سسرال میں عزت ہونی چاہیے، شوہر ہماری عزت کریں، ہمارے کلاس فیلوز ہماری عزت کریں. تو پھر ان کو یہ صورت جو ہے بڑی اچھی طرح ڈیٹیل سے پڑھ لینی چاہیے کہ پھر عورت اپنی عزت کیسے کروائے. اور یہ جو ہمارے مضامین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ باقی سورہ نور کی باقی تفاصیل میں جاری رہیں گے. یہاں پر رکوع نمبر 6 بھی مکمل ہو جاتا ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ ہم دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے رب کائنات، ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین، ہمیں باعمل مسلمان بنا. یا اللہ جی، ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. اور بالخصوص اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان کو پیش کرتے ہیں، خصوصاً جناب مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی فرما. اللہ جی، ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کو بلند فرما، اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ بنا. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.